مجھے یاد آیا میرے والد رحمت اللہ علیہ کا ایک دفعہ مجھے خط آیا کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تمہارا خط آتا ہے کہ پیسے بھیج دو، کبھی آگے پیچھے بھی بتا دیا کرو زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ تو تعلق ہی نہیں تھا، صرف پیسے تک تھا، ابھی پیسے گال دو پیسے۔ اب تو خط کی ضرورت نہیں ہے، فون پہ ہو جاتا ہے، اس وقت یہ خط ہوتے تھے۔ تو میرے والد نے گلے کا خط لکھا، مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا، میرے اوپر جوں بھی نہیں رہی، ہم نے والدین کی عظمت کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو در مصطفیٰ سے یہ چیز ملتی ہے، محمد مصطفیٰ کے در سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے۔ ایک بدو آئے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں، دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں، اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھی تیری گل تو میں بعد میں سنوں گا، تو پہلے میں نے شعر سنا۔ انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ غدوک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ذاقتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساہرا اتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به عيني وعيني تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فإن لم تر حق أبوبتي فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو۔ کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا، ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے، اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا۔ اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا
اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے. اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی تو سب پر میں تیرا پڑوسی تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے, کوئی ضرورت تو نہیں, اتنا ہی پوچھ لیتے. دیکھو میں آج رو رہا ہوں, یہ بڑے دردناک اشعار ہیں. میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں, لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگ گئی, اتنا روئے. اور آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا, میری نظروں سے دور ہو جا. انت و مالک لابیک, تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں, یہی باپ آج تمہاری آنکھوں کو. ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا, میں بھی بیٹھا تھا, تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے. بہت پرانی بات ہے لیکن میں اب رو رہا ہوں. اس کے باپ کا دکھی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا, تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے. اور آگے باپ کہہ رہا تھا, اچھا میرا پتر, اچھا میرا پتر, تہاڈا بھی ویلا آ ہی جاوے گا. اچھا میرا پتر تہاڈا بھی ویلا, یعنی آگے تیرے بیٹے بھی ایک دن آئیں گے, پھر تو اس سے کہیں گے تو آج میرے واسطے کی کیتا. بدبخت تیرے لیے تو تیرا باپ پس کے رہ گیا, اور تو کہتا ہے تو آج تک میرے واسطے بنایا کی, تو آج تک میرے واسطے کیتا کی. پاکستان کو نیا بنانا ہے تو حکومتوں سے نیا نہیں بنے گا, یہ میرے آپ کے اپنے آپ کو بدلنے سے نیا بنے گا. پاکستان کو مدینے کی فلاحی ریاست قانون سے نہیں بنایا جا سکتا. قانون کی قیمت کاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے. یہ دل کی دنیا آباد کرو گے عشق مصطفیٰ سے, اور اپنے رب کے عشق سے اپنے دل کی دنیا آباد کرو گے تو یہ زرخیز زمین بنے گی. پھر یہاں اسلام کا پودا اور اسلام کے بوٹے یہاں پھول پھل کھلیں گے. تم اپنی ماؤں کے پیر دھو کے پیو گے, اپنے باپ کے پیر دھو کے پیو گے. اللہ کی قسم ان کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتوں زمین آسمان سونا چاندی بن جائیں تو نہیں پہنچ سکو گے جہاں تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی دعا تمہیں لے جائے گی. سیکھو بچوں, زندگی سیکھو. ڈاکٹر ہو کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, خامند ہو بیوی ہو تو زندگی کیسے گزارنی ہے. ابھی تم پڑھ رہے ہو, یہ سب تمہارے باپ بیٹھے ہیں, تمہیں پڑھانے والی مستورات تمہاری مائیں ہیں. تمہارے استاد ماں اور باپ کا مقام رکھتے ہیں. جن والدین نے جنا وہ بھی ہمارے لیے, اور جو ہمیں پڑھا. مولا علی عالم الناس فی العالم, میرے نبی کے بعد سب سے زیادہ علم والے, اور کہتے ہیں جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کو نوکر ہوں. لفظ نہیں کہا, لفظ نہیں کہا, ایک حرف, اور حرف کے ساتھ شریعت کو نہیں جوڑا. شریعت کا ایک حرف پڑھا دے, کا ایک حرف, چاہے دین کی علم کا چاہے دنیا کے علم کا پڑھا دے, میں نوکر ہوں, جہاں مرضی چاہے بیچ. تو اپنے استادوں کو ماں کا مقام, باپ کا مقام دو, ماں کا مقام دو, عزت دو. اس سے اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو کسی کو بھی نہیں ملے گا. نماز کا اہتمام کرو. آپس میں جوان ہو, لڑے ہوئے ہو گئے, کسی نہ کسی سے تمہارا بائیکاٹ ہوگا, تو میری گزارش ہے یہاں سے اٹھ کر صلح کر لینا. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور بول چال بند ہو. کوئی زیادتی کرے معاف کرنا سیکھو, تم سے زیادتی ہو جائے معافی مانگنا سیکھو. یہ میرے نبی کی عظیم و شان سنت ہے, معاف کرنا. 21 سال قتل کرنے والوں کو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا. مکے والے, ایک جگہ آپ لیٹے ہوئے تھے, ایک بدو آیا, اس کا نام تھا غورس. آپ کی تلوار لٹکی تھی, یوں اٹھائی اور آپ کو پسلی میں ماری, یہاں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس نے تلوار سیدھی کر لی. کہا کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا اللہ. تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. تو آپ نے اٹھا کے سیدھی کر لی. تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤں گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا جاؤ معاف کی, جاؤ معاف کی. تو بچوں, میں کتنا کچھ سنا سکتا ہوں, میں تمہیں ٹپس ہی دے سکتا ہوں. یہ ایک پوری زندگی کی ترتیب ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھو, خاص طور پر آپ نے زندگی کیسے گزاری.
باپ بن کے، بیٹا بن کے، بھائی بن کے، اور خاص طور پہ خامن بن کے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ پڑھو پڑھو، اور اپنے نبی کا، اپنے رب کا قرآن پڑھو، اور اپنے اس لائن پر محنت کرو، ڈاکٹر بننا، تاجر نہ بننا، اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا، جب آپ کا کوئی وہ لانگ ویکنڈ آ جائے تو اس پہ آپ 3 دن لگا لیا کرو تبلیغ میں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا، اور آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟